نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا، ایک پاک پیغمبر، کچھ قرض میرے اوپر چڑھا ہوا ہے، میں مقروض ہوں، تو کچھ ایسا مجھے عمل بتا دیجئے کہ اس قرض سے اللہ تعالیٰ مجھے نجات نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہے تیرے اوپر، کچھ کلمات میں بتاتا ہوں، اسے ہر نماز کے بعد پڑھ کر تو اللہ تعالیٰ تجھے اس قرض سے نجات دیں گے۔ یعنی پہاڑ جتنا قرض ہو، مثلاً کہ لاکھوں ہزاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، پہاڑ جتنا، آپ خود حساب لگا لیں پہاڑ جتنا کتنا قرض ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک، استغفار کی کثرت۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہے دن میں، اول و آخر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اس کا قرض دور فرما دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے میرے مولا، مجھے رزق حلال نصیب فرما اور حرام سے مجھے بچا۔ واغننی بفضلک عمن سواک، اے میرے مولا، مجھے اپنا ہی محتاج کر، اپنی ہی خزانے سے مجھے تو دے، مجھے غیر سے دور رکھ۔ فرمائے یہ پڑھ اور پہاڑ جتنا قرض ہے یہ تیرا ختم ہو جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا اور جتنا قرض بھی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ قرض ختم ہو گیا۔ یہ دعا یاد کر لیں آپ، صبح و شام اپنی جو دعائیں مانگتے ہیں نماز کے بعد، ان میں سے ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، کوئی اتنے مشکل کام تو نہیں ہے۔ 5 نماز کے ساتھ 5 مرتبہ پڑھ لیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے ساتھ 5 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر جتنا بھی قرض ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا، ساتھ ساتھ استغفار روزانہ کیا کریں۔ استغفار ایک ایسی دولت ہے، اسے دولت سمجھ لیں۔ استغفار ایک ایسی دولت ہے کہ آپ کا اعمال نامہ میں سے جتنی بھی گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے انسان کا جو دل ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر، کہ جو انسان زیادہ ذکر کرے گا اس کا دل کبھی بھی مردہ نہیں ہوگا، یعنی دل اس کا گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اگر اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تو شیطان وہاں گھر کر لے گا اور اس کی پناہ گاہ بن جائے گی اور اس پر قابو کر لے گا۔ تو اس لیے تو جو بندہ استغفار کرتا ہے، جیسے کھیتی کے لیے بارش ہوتی ہے، کھیتی جب بارش ہو جاتی ہے اس کے بعد کھیتی کیسی ہریالی ہو جاتی ہے کھیتی میں، تو اسی طرح انسان اگر استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں وہ ختم کر دیں گے، اور طرح طرح کی جو بھی مصیبت یا مشکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کی آسان فرمائیں گے۔ صرف قرض کے لیے نہیں ہے، باقی بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں استغفار سے۔ دل سے، میں کہتا ہوں جو بندہ دل سے استغفار کرتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کبھی کوئی مرض اس پر اٹیک نہیں کرتا، کبھی وہ قرض میں نہیں جکڑا جاتا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو بندہ استغفار کرتا ہے صبح اور شام، اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔